کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآية۔ ناظرین کرام، آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سلسلہ، ہمارا جو سیریز چل رہا ہے لباس اور پردہ، پچھلے ویڈیو کے اندر ہم نے یہ جانا تھا کہ ایک عورت کو گھر سے باہر جاتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے آج ہم اسی ضمن میں کچھ اور باتیں کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، سورہ نور کی آیت نمبر 31 کے اندر اللہ رب العالمین نے مومن عورتوں کو اللہ رب العالمین نے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کیا چہرے کا پردہ کرنا ہے یا نہیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ مومنہ عورتوں کو یہ حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنی زینت نہ کھولے، مگر یہ کہ جو حصہ کھلے، یعنی جو حصہ ظاہر ہو، خود بخود از خود جو حصہ دکھ جائے، اس حصے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الا ما ظہر منہا، ان میں سے جو حصہ دکھ جائے جس کو آپ چھپا ہی نہیں سکتے ہیں، صرف اس حصے کا ظاہر ہونا جو خود ظاہر ہوتا ہے، جو خود بخود ظاہر ہوتا ہے، جس کو ظاہر نہیں کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس آیت کے اندر نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا، مرد کو بھی اور عورتوں کو بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اپنی عزت کی حفاظت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں شریعت اور جو دین اور جو ہمیں طور طریقہ دیا ہے، یہ ہمارے ذہن عقل کے مطابق، ہمارے ذہن کے مطابق ہے۔ اسی لیے بحیثیت مسلمان ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی ان تمام چیزوں سے آزاد نہیں ہیں، لہذا وہ مسلمان اور بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ان کے لیے ضروری اور یہ واجب ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے جسم کی حفاظت کرے اور پردے کا اہتمام کرے۔ ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہے، ایک مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا جسم کا کوئی بھی حصہ کھلا رکھے، جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی ایسا حصہ جس میں کپڑا نہ ہو اور اس سے غیر محرم جن کے ساتھ ان کی شادی جائز ہے، ایسے مرد کو وہ حصہ دکھانا یا ان کی نظریں پڑنا، یہ کسی بھی مسلمان عورت کے لیے، کسی بھی مسلمان خواتین کے لیے یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ جبکہ معاشرے میں اور ہمارے سماج میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری لڑکیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جس انداز میں مارکیٹ میں چلتی پھرتی رہتی ہیں، جس طرح سے دکانوں میں جاتی ہے، جس طرح سے گھر کے اندر سے باہر نکلتی ہے، تو آپ یہ قرآن اور حدیث اور شریعت کے مخالفت میں آپ پائیں گے، جبکہ خود کو مسلمان کہتے، جبکہ خود کو اہل ایمان اور اہل تقوی سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان کے بچے ہیں، مسلمان کی بچیاں ہیں، لیکن ان کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ آپ صرف اور صرف منہ سے مسلمان کہنے سے مسلمان نہیں ہو جائیں گے، آپ اپنے زبان سے مسلمان کہنے سے مسلمان نہیں ہوں گے، آپ صرف اور صرف نام مسلمان جیسا رکھ لینے سے آپ مسلمان نہیں ہوں گے،
کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو شریعت، جو دین، جو احکام ہم کو دیے ہیں اس پر ہمارا عمل کرنا یہ ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے، اور بندگی کا اظہار کرنا، جن چیزوں کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے ان چیزوں پر عمل کرنا، اور جن سے روکا ہے ان سے رک جانا ہی اصل بندگی کا اظہار ہے۔ جب ہم اللہ کے بندے ہیں اور ان کے غلام ہیں تو پھر ہمیں ان کی بندگی کرنی چاہیے، ان کے فرمودات پر، ان کے احکام، ان کے بتائے ہوئے طور طریقے سے ہمیں چلنا چاہیے۔ یہ تبھی ہماری کامیابی اور سرخ روئی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ہم دنیا میں آئے ہیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت، فرما برداری اور آخرت کی کھیتی کو تیار کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ دو چار دن کی زندگی گزارنے کے لیے ہم اپنے آپ کو کس طرح سے ہم لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں اور کیا کیا چیزیں کرتے ہیں، لہذا ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہمیشہ ہمیں آخرت کی سوچ رکھنی چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں کھڑے ہونا ہے اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں جنت جانا ہے یا جہنم، کون سے اعمال ہمیں جنت کی طرف لے جائیں گے یا کون سے اعمال ہمیں جہنم کی طرف لے جائیں گے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ لہذا میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ جسم کا اس کا کوئی بھی حصہ کھلے۔ ناظرین، عورت کا سر سے لے کر کے پیر تک ہی پورا کا پورا جسم ہی پردہ ہے۔ جب ایک عورت پورا کا پورا جب جسم ہی پردہ ہے تو چہرہ کس طرح سے کھول سکتی ہے؟ بغیر چہرے میں نقاب نہ ہو، چہرے میں جب تک نقاب نہ ہو تو پھر کس طرح سے آپ پردہ کرتی ہیں؟ بعض خواتین کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ تو برقع پہنتی ہے لیکن چہرے میں کوئی کپڑا نہیں ہوتا، چہرے میں نقاب نہیں ہوتا، لہذا یہ کسی بھی صورت میں آپ کے لیے درست نہیں کہ آپ اپنے چہرے کو کھلا رکھیں، کیونکہ جسم کا کوئی بھی حصہ اگر آپ کو دکھے، اگر ہاتھ کا حصہ دکھ رہا ہے تو آپ اس عورت یا اس خواتین کی طرف آپ اس طرح مائل نہیں ہوں گے یا آپ کے دل میں اس طرح کے خیالات نہیں آئیں گے، جبکہ آپ ان کا چہرہ دیکھیں گے، ان کی خوبصورتی کو دیکھیں گے، تبھی آپ جو ہے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، ان کا چہرہ بہت خوبصورت ہے، یہی مراد ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی خوبصورتی کو، اپنی زینت کو، اپنی زیبائش کو آپ چھپائیں، آپ ان کو ڈھانک کر کے رکھیں، تو پھر آپ کس طرح اس حصے کو کھول سکتے ہیں؟ کیونکہ جب عموماً اس حصے کو، چہرے کو ہی خوبصورتی سے مراد لیا جاتا ہے تو پھر چہرے کو چھپانا اور ڈھانکنا بہت ضروری ہے۔ آپ تو صرف چہرے کی بات کر رہے ہیں۔ ہماری ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تھا مردوں کے تعلق سے کہ مرد حضرات اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے نہ لٹکائے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورت اپنے کپڑے کو کس حد تک لٹکائیں، کس حد تک لٹکائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ترخی شبرن، ایک بالشت جس کو ہم آدھ ہاتھ بولتے ہیں، ایک بالشت وہ ٹخنے سے نیچے لٹکائے۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایک بالشت کا حکم دے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے زیادہ پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہے کہ اذن ینکشف، اگر وہ حصہ کھل جائے، اگر پیر دکھنے لگے، اگر ظاہر ہونے لگے تو پھر کیا کرے؟ اذن ینکشف عنہا، تو ان کا اگر پیر دکھنے لگے تو کیا کرے؟ تو قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فذراع، تو ایک ہاتھ پورا اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے۔ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ ایک عورت کو حکم دیا جا رہا ہے تاکہ ان کا پیر نہ دکھے۔ اس کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلا تزید علی، اور اس پر زیادہ نہ کرو، یعنی ایک ہاتھ اگر کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائیں تو ان کا
کا جسم ان کا پیر نہیں کھلے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں جب پیر کو چھپانے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو چہرے کو کس طرح آپ کھول سکتے ہیں؟ چہرے کو کھول کر کے مردوں کے سامنے، غیر محرم کے سامنے آپ کس طرح سے مارکیٹ اور بازار میں گھوم سکتی ہیں؟ میری مائیں بہنیں اس پر غور کریں اور سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پردہ جیسی نعمت جب ہم عطا کی ہے تو ہمیں اس پر پابندی برتنی چاہیے، اور ایک صالح اور بہترین معاشرہ بنانے کے لیے آپ کو اپنا حصہ، آپ کو اپنی حصہ داری کے تحت آپ کو اپنی حصہ داری میں حصہ لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کو ایک صالح اور بہترین معاشرہ بنا دے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا